اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ سلسلہ دروس زیارت مبارکہ آل یاسین۔ ہماری گفتگو پروردگار کے ارادہ میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کائنات میں، یہ نظام کائنات جو ہے اس پر خود دلیل ہے، لیکن کیوں امام معصوم کو پروردگار کے ارادے پر دلیل کہا گیا؟ اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تشریعی یعنی شریعت کے امور کا جو ارادہ ہے وہ انبیاء اور ائمہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار کون سی چیز چاہتا ہے اور کون سی نہیں چاہتا۔ شریعت کے حلال و حرام، واجبات، مستحبات، مکروہات، مباحات، سب کچھ ان ہستیوں کے ذریعے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں اللہ کے ارادے پر دلیل تھے، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء، چونکہ کچھ دین پیغمبر نے اپنے زمانے میں بیان کیا جتنی ضرورت تھی، اور باقی اوصیاء کے حوالے کیا، اور ہر دور میں ایک وسیع ایک امام خدا کے ارادے کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور یہ وہی علوم ہیں جو اسے پچھلے امام اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام پر کوئی علیحدہ سے وحی ہوتی ہے، نہیں، آخری شریعت کی وحی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ ہاں، بالترتیب یہ دین جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے اس وقت بھی دین کے کچھ مسائل جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئے بیان ہوں گے، تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ یاتی بدین جدید، کہ کہیں مولا جو ہیں وہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، حالانکہ یہ نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو پیغمبر اسلام نے بیان کرنا شروع کیا تھا، اور ان کے اوصیاء بیان کرتے رہے، اور بالآخر امام زمان علیہ السلام اس دین کو مکمل آخر تک بیان کریں گے۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ان ہستیوں کو الہی ارادے پر دلیل کہنے کی، کہ ان ہستیوں کے جو انداز ہیں، جلوے ہیں، وہ اللہ کے ارادے کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہستیاں کسی پہ راضی ہیں یعنی اللہ راضی ہے، اگر یہ ہستیاں کسی پہ ناراض ہیں یعنی گویا اللہ ناراض ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے اپنے بندوں پر اپنی رضایت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر یہ ہستیاں کسی کی شفاعت کر رہی ہیں یعنی اللہ چاہتا ہے کہ شفاعت ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار نے کتنا خوبصورت جملہ ہمارے پیغمبر کو فرمایا کہ تو تیر نہیں مار رہا، میں مار رہا ہوں۔ پیغمبر کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، یعنی پیغمبر کی گفتگو، پیغمبر کے احساسات، پیغمبر کا تمام عمل جو ہے وہ گویا ارادہ الہی کو انعکاس کر رہا ہے، ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد والا جو سلام ہے، السلام علیک یا تالی کتاب اللہ و ترجمانہ، یعنی سلام ہو آپ پر اے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اور خدا کی کتاب کے ترجمان۔ انشاءاللہ ترجمان کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کتاب پروردگار کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت، یعنی اس کی قراءت کرنا، اسے پڑھنا، اس عمل کو کہتے ہیں تلاوت۔ اور تلاوت جو ہے اس کا ویسے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کلمات ایک دوسرے کے بعد آئیں، تو اس عمل کو جو ہے وہ تلاوت کہتے ہیں۔ لفظ تلاوت ہماری دینی ادبیات میں صرف قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے علاوہ ہم کسی اور کتاب کو یا کسی اور چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہاں ہم کہیں گے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہم جب بھی اس کو بظاہر پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس عمل کو ہم کہیں گے کہ البتہ احترام ہے، اس میں ادب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ ادب اللہ نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر، جیسے سورہ یونس کی
61 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن۔ اب یہاں اللہ نے خود جو ہے وہ تلاوت کی گفتگو فرمائی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں پروردگار فرما رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور بھی جگہوں پر ہے جیسے سورہ بقرہ میں 129 نمبر آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب عطا کی اور جس طرح حق تھا وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کلمہ تلاوت جو ہے یہ پروردگار کی وحی یعنی آسمانی کتابوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں یہاں امام زمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں اتنے مسلمان اتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ امام جو ہیں یہ اصل میں یہی ہیں تلاوت کرنے والے، جن کو پتہ ہے قرآن کے آداب کیا ہیں اور قرآن کو کس طرح حق ہے تلاوت کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہستی جس کی ایک ذمہ داری ہے، ایک وظیفہ ہے کہ وہ پروردگار کی کتاب کی تلاوت کرے، وہ امام معصوم ہے، یعنی ان کو یہ مقام تلاوت قرآن کا رسمی طور پر اللہ نے دیا، اور ہم لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنے امام کی پیروی اور ان کی اقتداء میں تلاوت کرتے ہیں، ورنہ اصل وارث تو یہ ہے قرآن کے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہم نے ان کو اس کتاب کا وارث قرار دیا ہے۔ یہ ہے وارث قرآن، یہ ہے کہ جن کے پاس علم کتاب ہے۔ جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 43 میں پروردگار فرما رہا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے پیغمبر آپ کہیں کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ گواہ قرار پائیں۔ کون سے لوگ؟ کہ جن کے پاس علم کتاب ہے۔ اور پھر امام زمان یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ طاقت دی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں۔ دین کے اندر حقیقی معنوں میں مفسر قرآن ہمارے پیغمبر اسلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء ہیں جنہیں حق کے تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے تفسیر کا۔ اگر کوئی تفسیر کرے گا تو وہ تفسیر بالرائے ہے، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ ترجمان کا مطلب بھی اپنے آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس زیارت سے ہم جو ہے وہ روحانی فیض لیں، اور زیارت پڑھتے وقت ہمیں معصوم یعنی امام زمان علیہ السلام کا حقیقی مرتبہ ہمارے سامنے ظاہر ہو انشاءاللہ، تاکہ ہماری معرفت مکمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔